یونیورس نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی. ایک کنڈنس میٹر تھا، فرض کر لیجئے ایک فٹ بال کی بال کے برابر، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، فٹ بال کی بال کے برابر ایک کنڈنس میٹر تھا. یہ کنڈنس میٹر جس کے اندر بہت ساری چیزیں کمپیکٹ ہو کر آئی ہوئی تھیں، اس کے اندر ایک بلاسٹ ہوا ہے، ایک بلاسٹ ہوا، اور اس بلاسٹ ہونے کے نتیجے میں یہ ساری یونیورس بن گئی. کتنے بڑی جگہ سے؟ مثال کے طور پر ایک فٹ بال کے برابر کوئی کنڈنس میٹر تھا، اس میں سے کیا کچھ بن گیا ہے؟ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنی ہیں کہ ہمارا سورج اس کے اندر ایک ٹائنی ڈراپ ہے، چھوٹا سا ایک قطرہ ہے. کتنے بڑے بڑے پلانٹس بن گئے ہیں، کتنے بڑے بڑے آربٹس کے اندر وہ گھوم رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کتنے فاصلے پر ہیں. میں صرف اس بات کو دکھانے کے لیے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں سنا ہوا ہوگا، لیکن ایک دفعہ اور ریکال کر لیتے ہیں ہم لوگ. 1 لائٹ ایئر ٹائم ہے یا ڈسٹینس ہے؟ ڈسٹینس ہے. 1 لائٹ ایئر ہم اس ڈسٹینس کو کہتے ہیں جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے. صحیح ہے؟ بس اگر آپ کی لائٹ ایک سیکنڈ میں جو ڈسٹینس طے کرتی ہے وہ 1 سیکنڈ ہے. اس کے بعد 1 منٹ میں جو لائٹ طے کرے گی اور 1 مہینے میں لائٹ جو فاصلہ طے کرے گی، اگر لائٹ چلتی رہے اور 1 سال میں ایک فاصلہ طے کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں 1 لائٹ ایئر. صحیح ہے؟ اور لائٹ کی سپیڈ کتنی ہے پر سیکنڈ؟ تقریباً کتنی ہے؟ بہت زیادہ تو ہے، لیکن یہ بہت نان سائنٹیفک ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایزیوم کر لیتے ہیں، چونکہ ایگزیکٹلی میں نہیں بتا پاؤں گا. ٹھیک ہے، میں نہیں بتا سکتا. میں جو اطلاع بھی دے رہا ہوں شاید اس کے بعد اتنا زیادہ میرے پاس یقین نہ ہو یا شاید کمی ہو. میں ایزیوم کر لیتا ہوں 100,000 کلومیٹر، 1,00,000 کلومیٹر فرض کر لیتے ہیں لائٹ 1 سیکنڈ میں طے کر رہی ہے. صحیح ہے؟ تو وہ 1 سیکنڈ میں اگر 1,00,000 کلومیٹر طے کرتی ہے، 100,000، یہ 1 سیکنڈ میں طے کر رہی ہے. صحیح، تو 1 منٹ میں کتنا طے کرے گی؟ 60 انٹو دس کلومیٹر. یہ کتنے منٹ میں یہ کتنا ہو گیا؟ 1 منٹ کے اندر. صحیح، 1 گھنٹے میں کتنا طے کرے گی؟ 60 انٹو 60 انٹو دس اماؤنٹ آف کلومیٹر. یہ ہو جائے گا 1 گھنٹے میں. صحیح، اور 1 دن میں کتنا طے کرے گی؟ 24 انٹو 60 انٹو اس اماؤنٹ کو نیچے لے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور 1 مہینے میں کتنا طے کرے گی؟ 30 انٹو 24 انٹو 60 انٹو یہی اماؤنٹ. ٹھیک ہے، اور 1 سال میں کتنا طے کرے گی؟ انٹو 12. ٹھیک ہے، یہ جو مقدار ہوگی 12 انٹو 30 انٹو 24 انٹو 60 انٹو 60 انٹو مثال کے طور پر 100,000 کلومیٹر، یہ وہ مقدار ہوگی جو 1 ایئر میں لائٹ طے کرے گی. صحیح ہے، کتنے کلومیٹر بن جائیں گے؟ یہ اسٹرونومیکل نمبر بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو میرے پاس تو کیلکولیٹر نہیں، کسی کے پاس ہو تو ٹرائی کر لے تاکہ ہمیں ایک فگر مل جائے گی. لیکن آپ سمجھ لیں اتنا 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 ملٹیپلائی ہوتا رہے گا. یہ ہوگا 1 لائٹ ایئر، یعنی روشنی 1 سال میں اتنے کلومیٹر طے کرے گی. صحیح ہے، ہمارے پاس 1 لائٹ ایئر کے بعد روشنی اگر 1 سال تک فاصلہ طے کرتی رہے تو ہمارے پاس کائنات میں اوپر اسپیس میں پلینٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، 100 لائٹ ایئرز پر اسپیس میں پلینٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ 1000 لائٹ ایئر پہ 1000 لائٹ ایئر کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ 1000 سے بھی ملٹیپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس 10,000 لائٹ ایئرز پر بھی پلینٹس ہیں. 10,000 لائٹ ایئر پر بھی پلینٹ ہیں. کیا مطلب 10,000 لائٹ ایئر کا؟ 10,000 سال تک اگر لائٹ ٹریول کرتی رہے تب بھی پلینٹس ہیں. یونیورس ختم نہیں ہو رہی ہے. کتنی بڑی ہو گئی؟ اگر اس فاصلے کو میں طے کروں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایکچولی کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ ابھی تک ہمارے پاس کوئی شپ نہیں ہے جو لائٹ ایئر پہ جائے، لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر سکے. اور میں نے بتایا کہ اگر کوئی لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرے 10,000 ایئرز تک چلتا رہے تب بھی یونیورس ختم نہیں ہو رہی ہے. یہ ساری یونیورس کہاں سے بنی ہے؟ بگ بینگ سے. اور یہ دھماکہ کہاں پہ ہوا تھا؟ اس کنڈنس میٹر کے اندر.
किस स्पीड पे धमाका हुआ होगा? यानी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा तेज स्पीड से कोई धमाका हुआ है जिसने इन सब चीजों को दूर दूर फेंक दिया है। स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा स्पीड से चीजें आगे गई हैं। वो जो पहला सेकंड था उसके अंदर इस धमाके में कितनी देर लगी है? मैंने एक जगह पढ़ा था, स्टीफन हॉकिंग ने इसके ऊपर बहुत काम किया, आपको बताइए। उसने लिखा है कि ये जो कुछ भी बना है यूनिवर्स, जरा गौर कीजिएगा, 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड कितना बनेगा? एक सेकंड का 1000 बिलियंथ पार्ट। सही? आप एक सेकंड को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक सेकंड को आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, फिर आप कहते हैं एक सेकंड के 100 हिस्से कर लो। एक सेकंड के 100 हिस्से, फिर आप कहते हैं एक सेकंड के 1000 हिस्से कर लो, फिर आप कहते हैं एक सेकंड के 10,000 हिस्से कर लो, एक सेकंड के 1,00,000 हिस्से कर लो, एक सेकंड के 1 मिलियन हिस्से कर लो, एक सेकंड के 1 मिलियन हिस्से, फिर इस 1 मिलियन के आगे 3 जीरो और लगा दें तो एक सेकंड के 1 बिलियन हिस्से बन जाएंगे। और अगर इसके आगे भी 3 जीरो और लगा दें तो एक सेकंड का 1 ट्रिलियंथ हिस्सा बनेगा। सही है? स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि जो धमाका हुआ था जिससे इतनी बड़ी यूनिवर्स बनी है, जो 10,000 लाइट ईयर्स तक भी है, ये सारी यूनिवर्स कितनी देर में बनी है? उसने कहा 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकंड के 1 ट्रिलियंथ में। जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने कहा भाई ये कह रहा है कौन फयकुन। या उसकी सिवा क्या हो सकता है? एक सेकंड के 1 ट्रिलियंथ हिस्से, और उस 1 ट्रिलियंथ के 1 ट्रिलियंथ हिस्से के अंदर यूनिवर्स क्रिएट हो गई है। सही है? और किस स्पीड से क्रिएट हुई है? मच 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 मोर देन स्पीड ऑफ लाइट से। क्यों ऐसा है? मैं अभी आपको एक अजीब बात बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं। ये मेरी फील्ड नहीं है, जाहिर है मेरी फील्ड फिजिक्स नहीं है, लेकिन मुझे समझाने में मजा आता है, क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ में आ जाए तो बहुत अजीब बात समझ में आती है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। मैंने अभी इसके लिए बताया कि कितना बड़ा था ये कंडेंस मैटर। एक्चुअली मैंने सही नहीं बताया। ये कंडेंस मैटर सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था। सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब क्या है? यानी एक ऐसा पार्टिकल था जो आंख से नजर नहीं आ सकता था। आप माइक्रोस्कोप से भी, सिंपल माइक्रोस्कोप से इस पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे। किस पार्टिकल को बात कर रहे हैं हम? जिससे ये यूनिवर्स बनी है, जो 10,000 लाइट ईयर्स तक गई हुई है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये किसी चीज से बना है या किसी नई होने वाली चीज से बना है? एक्चुअली जब आप कह रहे हैं सब माइक्रोस्कोप, अच्छा जब हम कहते हैं सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो क्या मतलब है? इससे छोटा था। क्यों? ये तो मुझे आंख से नजर आ रहा है। इससे भी छोटा था, क्योंकि ये भी आंख से नजर आ रहा है। और जिससे यूनिवर्स बनी वो क्या था? आंख से नजर नहीं आता था। सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था। कितनी देर में बना है? 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड में। सही है? इसका मतलब है, एक बात साफ मान लो, ये अदम से वजूद में आया है। अदम से वजूद में आया। अब एक अजीब बात है, ये सब है, ये इनकी रियलिटीज हैं, इन्होंने कही, हम नहीं कह रहे, वो खुद बता रहे हैं कि हाँ बिग बैंग में ये हुआ है। सही? अब एक और मसला भी है, ये जो कुछ हुआ है पहले सेकंड के अंदर, सेकंड बहुत बड़ी बात होती है, 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकंड के अंदर जो कुछ हुआ है वो क्या हुआ है? एक डॉट था, डॉट बहुत बड़ी चीज है, डॉट बहुत बड़ा है, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था, इससे बहुत छोटा इससे, ठीक है, क्योंकि तो आंख से नजर आता है। इसमें एक धमाका हुआ है, कितने सेकंड में हुआ है? मैंने बताया 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकंड के अंदर। इससे बहुत कम वक्त में हुआ है। जिस वक्त में मैंने ये लाइन खींची है, इससे बहुत कम वक्त में हुआ है, क्योंकि इसमें शायद ज्यादा से ज्यादा माइक्रो सेकंड में से कुछ लग गए होंगे, उसमें 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकंड लगा था। सही?
اس سے بہت بہت تیزی سے ہوا ہے یہ. ہم نہیں کر سکتے اتنی تیزی سے کوئی کام, یعنی ہم اتنی تیزی سے 1 سینٹی میٹر کی لائن نہیں کھینچ پائیں گے. صحیح ہے, جس میں یہ سب کچھ ہوا ہے. صحیح. اچھا ہوا ہے تو کیا ہوا ہے, یہ سب پارٹیکلز بسٹ ہو کر بہت تیزی سے ایک دوسرے سے دور چلے گئے. کتنی تیزی سے دور گئے؟ لائٹ کی سپیڈ سے گئے یا اس سے زیادہ تیزی سے گئے؟ اس سے بہت زیادہ تیزی سے گئے. کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ اب یہ ثبوت دیکھیے گا. ایک پارٹیکل تھا, یہاں پہ ایک دھماکہ ہوا. دھماکہ ہونے کے بعد یہ ساری یونیورس ساری ڈائریکشن کے اندر ایکسپینڈ ہو کر بننا شروع ہو گئی ہے. صحیح ہے. فرض کر لیتے ہیں, اچھا یہ دھماکہ کتنے سال پہلے ہوا ہے؟ تقریباً 15 ارب سال پہلے, 15 بلین ایئرز اگو. 15 ارب سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہے. اور اچھا اس کے بعد 15 ارب سال پہلے جو ایکسپینشن شروع ہوا تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. اس دھماکے کی طاقت آپ کو سامنے آ رہی ہے. 15 بلین ایئرز پہلے ایک دھماکہ ہوا ہے جس کا ایکسپینشن ابھی تک رکا نہیں ہے, ابھی چل رہا ہے. فرض کریں میں یہاں پر یونیورس بن گئی جو مثلا 10,000 لائٹ ایئرز سے بھی آگے تک گئی بھی ہے. میں یہاں پر ہوں, دھماکہ اس اسپاٹ پہ ہوا ہے. میں اس وقت یونیورس میں یہاں کھڑا ہوں, میرے سے آگے 10,000 لائٹ ایئرز کے اوپر دنیا موجود ہے. سینٹر کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر. صرف ایک کوشچن ہے, یہ جو دھماکہ ہے اس کی جو امیج بنی ہے, دھماکے کی جو تصویر بنی ہے وہ کس اسپیڈ سے ٹریول کر رہی ہے؟ لائٹ کی اسپیڈ سے. اور میں نے کس اسپیڈ سے ٹریول کیا ہے؟ لائٹ سے بہت زیادہ اسپیڈ سے. تو میں آگے چلا گیا. امیج آہستہ آہستہ پیچھے آ رہی ہے. آہستہ آہستہ کس اسپیڈ سے آ رہی ہے؟ لائٹ کی اسپیڈ سے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ لائٹ کی اسپیڈ ہمیں آہستہ لگ رہی ہے کیونکہ ہم بہت تیزی سے آگے نکل گئے. یہ جو لائٹ, یہ جو یہاں پہ دھماکہ ہوا تھا اس کی امیج بنی تھی, وہ امیج آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی ہے. آہستہ آہستہ آ رہی ہے. کس اسپیڈ سے آ رہی ہے؟ لائٹ کی اسپیڈ سے. اب میں یہاں پہ ذرا سے آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہم یہاں زمین ہے اور یہاں پہ سورج ہے. یہ سورج کی لائٹ ہم تک کتنی دیر میں پہنچتی ہے؟ 7 منٹ. مثال کے طور پر 7 منٹ یا 8 منٹ 20 سیکنڈ جو بھی آپ کہنا چاہیں. اس کا مطلب ہے اگر یہاں پر اچانک سورج بند ہو جائے تو مجھے کتنی دیر کے بعد پتہ چلے گا؟ 7 منٹ یا 8 منٹ 20 سیکنڈ کے بعد. جتنی دیر میں بھی اس کی امیج مجھ تک پہنچے گی. امیج کس اسپیڈ سے پہنچتی ہے؟ اسپیڈ آف لائٹ سے. یہ جو بینگ ہے اس کی تصویر میرے پاس ابھی نہیں آئی ہے کیونکہ میں بہت تیزی سے آگے چلا گیا تھا اور وہ امیج اسپیڈ آف لائٹ سے میرے پاس آ رہی ہے. تو انہوں نے ایک اور کام کیا. بس ہم فرض کریں وہ امیج یہاں تک آئی ہے ابھی, تو انہوں نے ایک کام کیا اور مجھ تک پہنچتے پہنچتے بھی اس کو بہت وقت لگے گا, کئی ہزار سال لگ جائیں گے. انہوں نے یہاں سے ایک ٹیلیسکوپ لی, اس ٹیلیسکوپ کو آسمان کے اندر بھیجا. اس ٹیلیسکوپ کو آسمان کے اندر بھیج کر اس کو کہا تو پیچھے دیکھیں. پیچھے جب اس نے دیکھنا شروع کیا تو اس کو وہ منظر نظر آ گیا جو مجھے ابھی کئی ہزار سال میں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ٹیلیسکوپ کہاں پہ دیکھ رہی ہے؟ پاسٹ کو دیکھ رہی ہے, فیوچر کو دیکھ رہی ہے. ایک اعتبار سے پاسٹ کو دیکھ رہی ہے چونکہ حادثہ پہلے ہوا تھا, اور ایک اعتبار سے ہمارے فیوچر کو دیکھ رہی ہے چونکہ ہم بعد میں دیکھیں گے اسے. صحیح ہے. یہ سب میں نے آپ کو تفصیلات کیوں بتائیں؟ تاکہ آپ یہ سوچیں کہ یہ بگ بینگ خدا کے علاوہ پاسبل ہے کیا. یہ سوچنے کے لیے کیا آپ کے پاس جتنے فزکس کے لاز ہیں اس بگ بینگ کی تھیوری پر ٹوٹ چکے ہیں چونکہ مور دین اسپیڈ آف لائٹ جا رہے ہیں. ان سب کو ری ڈیفائن ہونا ہے اگر ہم بگ بینگ کو بغیر خدا کے ماننے کی بھی کوشش کریں. البتہ کسی بھی صورت میں ہمیں اس کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. یہ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بہرحال یہ بگ بینگ ہے. اب اس کے اندر کچھ کوشچنز ہیں. دنیا باقی کیسے بنی؟ انہوں نے کہا بھائی ایک ایکسپینشن ہوا, اس کے بعد کچھ پلانٹس جو تھے وہ